دولت بڑھ رہی ہے، عام آدمی کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ مسئلہ غربت کا نہیں، تقسیم کا ہے۔ جدید دور میں ایک بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی کا فرق۔ پہلے افرادی قوت کی ضرورت تھی، کھیتوں میں، فیکٹریوں میں، جنگوں میں، معاشرتی نظام میں۔ آج مشینری نے عام آدمی کی جگہ لے لی ہے۔ اب پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں رہی، انہیں بس محدود رکھا جاتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ وغیرہ۔ بس اتنا کہ زندہ رہیں، سوچ نہ سکیں، اٹھ نہ سکیں۔ یہ طریقہ واردات کیسے ہوتا ہے؟ غیر منصفانہ تقسیم کے ذریعے۔ زمینوں کی تقسیم، وسائل کی تقسیم، اختیارات کی تقسیم۔ چند ہاتھوں میں ارتکاز اور باقی سب صرف گزارا۔ لیکن اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام باقاعدہ ایک نظام دیتا ہے۔ اسلام سرمایہ کے اندھے ارتکاز پر پابندی لگاتا ہے، دولت کو محلات میں قید کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ زمینوں کے انبار، فارم ہاؤسز کے جنگل اور سونے کی دیواریں، یہ اسلامی معاشی تصور نہیں۔ اسلام کہتا ہے سرمایہ تجارت میں لگے، دولت گردش میں رہے، معیشت میں حرکت پیدا کرے۔ اور سود، اسلام سودی نظام کا جڑ سے بائیکاٹ کرتا ہے۔ کیونکہ سود دولت کو اوپر ہی اوپر جمع کرتا ہے اور نیچے طبقہ مزید دبتا جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے دولت گردش میں رہے، صرف کاغذوں میں نہیں، زمین پر۔ انڈر ورلڈ، بھتہ خوری، ڈکیتی، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جب ان سب پر واقعی پابندی لگتی ہے تو معاشرہ صاف ہوتا ہے۔ تب سب عام آدمی ہی رہتے ہیں۔ ہاں، امیر ہوں گے، ایسے امیر جو کسی کے جذبات سے نہ کھیل سکیں، ایسے امیر جو نظام کو نہ خرید سکیں، ایسے امیر جو انسان کو مجبور نہ کر سکیں۔ ترقی کے مواقع سب کو یکساں ملیں، یہ ہے فرق۔ مگر آج انسانیت کے یہ تین کردار سخت مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، خاص طور پر عام آدمی۔ وہ صرف دین بیزار نہیں ہو رہا، وہ دنیا بیزار بھی ہو چکا ہے۔ اسے اس طرح تن کر رکھا گیا ہے کہ وہ جینا بھی نہیں چاہتا۔ امید ٹوٹ رہی ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ حل کون دے سکتا ہے؟ یہی دو کردار، مخلص ایمان والا اور سچا سمجھدار۔ مگر شرط ایک ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں، اس معیار پر آئیں جو خواہش سے پاک ہے، ورنہ ہر نظریہ گروہ بن جاتا ہے، ہر نظام طبقہ بن جاتا ہے، اور ہر طبقہ اپنے فائدے کے لیے جیتا ہے۔ اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عملاً اختیار نہیں کیا جاتا، کوئی حل نہیں، کوئی توازن نہیں، کوئی نجات نہیں۔ عام آدمی اس لیے بے بس ہے کیونکہ نظام محنت کی نہیں بلکہ سرمایہ کی طاقت کو تقویت دیتا ہے۔ جب تک اصول نہیں بدلیں گے، اس کی جدوجہد ہمیشہ دبتی رہے گی۔